إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ سندھ سے آئے ہیں اور سندھ پاکستان میں سب سے زیادہ دین کے لحاظ سے پسماندہ ہے، کمزور ہے، پیچھے ہے، اور دین کے عنوان سے، دین کی نسبت سے اللہ تعالی ہمیں پاکستان میں مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں۔ کے پی کے بھی جانا ہوتا ہے، پنجاب بھی جانا ہوتا ہے، سندھ بھی جانا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس چمن میں آ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کہ آپ حضرات دین کے لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں اور کتنا آپ کے ہاں دین ہے۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ، جو ہمارا اندازہ ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ دین آپ کے علاقے میں ہے، سب سے زیادہ پردہ دار عورتیں آپ کے علاقے میں ہیں، سب سے زیادہ داڑھیاں آپ کے علاقے میں ہیں، سب سے زیادہ پگڑیاں اور ٹوپیاں آپ کے علاقے میں ہیں، سب سے زیادہ مدارس آپ کے علاقے میں ہیں، سب سے زیادہ دین پڑھنے والے آپ کے علاقے میں ہیں، سب سے زیادہ خوش اخلاقی آپ کے علاقے میں ہیں، اور ہمیں اس بات کا ہمارا منہ نہیں بنتا کہ ہم آپ کے سامنے کچھ کہیں، اس لیے کہ آپ سارے ہی ہم سے آگے ہیں، اور آپ کا دین، ساری دنیا کا کفر اس وقت دین کو مٹانے میں لگا ہوا ہے، اور ہماری نسل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہے ہیں اور دین سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے، اللہ کے نبی سے دور کر رہے ہیں۔ کفر کی اتنی کوششوں کے باوجود بھی آپ کی عورتوں کا پردہ دار رہنا، آپ کے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیوں کا ہونا، آپ کے سروں پہ پگڑیاں ہونا، یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہے جو اس علاقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کی طرف توجہ دلانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بے شک دین سب سے زیادہ ہے، اور حضور کی سنت سب سے زیادہ ہے، اور عورتوں میں پردہ سب سے زیادہ ہے، خوش اخلاقی سب سے زیادہ ہے، لیکن ایک چیز جس کی طرف اگر توجہ نہ کی گئی تو آپ کا جو اس وقت دین کے لحاظ سے معیار ہے، یہ معیار آگے چل کر گھٹنا شروع ہو جائے گا، اور آپ دین میں پیچھے چلتے چلے جائیں گے، پیچھے ہوتے ہوتے پھر یہاں بھی وہی حشر ہو جائے گا جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، پورے کے پی کے میں ہے۔ کے پی کے لوگ بڑے دیندار تھے، بڑے نمازی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، لیکن جب وہاں یونیورسٹیاں کھولی گئیں، جب وہاں کالجز کھولے گئے، اور جب وہاں انٹرنیٹ کا نظام آیا، اب آپ پشاور میں جائیں گے، پشاور کے بازاروں میں جائیں گے، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ کوئی مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ پٹھانوں کا علاقہ ہے، پختونوں کا علاقہ ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ پختون ہیں، لیکن ان کی لڑکیاں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، ان کے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں نہیں ہیں، ان کے نوجوانوں کے سروں پہ پگڑیاں اور ٹوپیاں نہیں ہیں، اور ان کے نوجوان 5 نماز تو درکنار جمعے سے بھی محروم ہیں، عید کی نماز سے بھی محروم ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہاں بہت دین ہے، دین کا ماحول ہے، ہر طرف دین ہی دین نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چیز، ایک کمی ہے، ایک نقص ہے، اور وہ نقص جس قوم میں بھی آیا
وہ قوم ترقی سے تنزل کی طرف چلی جاتی ہے اور ان کا دین کمزور ہوتے ہوتے ان کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے، وہ نقص اور وہ عیب یہ ہے کہ اگر کہیں بے دینی ہو، اگر مسلمانوں کی طرف سے اس پر کوئی ریئیکشن نہ ہو، کوئی اس کے لیے کوشش محنت نہ ہو، کوئی ناگواری کا اظہار نہ ہو، تو پھر وہ بے دینی بڑھتے سب کو گھیر لیتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد لکھا ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہیں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جو 12 قبیلے بنے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور ہارون علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بنی اسرائیل سارے کے سارے دیندار تھے، لیکن اگر کہیں ان کے ماحول معاشرے میں کوئی غلط کام کرتا تو اچھا کام کرنے والا اس کو روکتا نہیں تھا، اور اگر روکتا بھی تھا تو اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق برقرار رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور فرما برداروں کے دلوں کو آپس میں خلط ملط کر دیا۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہوا کہ فرما بردار بھی آہستہ آہستہ نافرمان ہوتے چلے گئے اور بے دینی پھیلتی چلی گئی۔ تو ایک چیز جس کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بے شک اکثر دینداری ہے، بے شک اکثر نمازی ہے، بے شک اکثروں کے چہروں پر آقائے دو جہاں کی سنت ہے، لیکن آپ کے ماحول میں ایسے نوجوان بھی تو ہیں نا جن کی داڑیاں نہیں ہیں، ایسے نوجوان بھی تو ہیں نا جن کے سروں پہ ٹوپی پگڑی نہیں ہے، ایسے نوجوان بھی تو ہیں نا کہ جو انٹرنیٹ پہ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ان دینداروں نے، جو دیندارہ بیٹھے ہوئے ہیں داڑیوں والے پگڑیوں والے، اگر انہوں نے اس پر ریئیکشن نہ دکھایا، اگر انہوں نے اس پہ کوئی محنت نہ کی، کوشش نہ کی، ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش نہ کی، تو آہستہ آہستہ یہ ناسور، یہ کینسر بڑھتے دینداروں کو بھی گھیر لے گا۔ آہستہ آہستہ داڑیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، پگڑیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور بے دینوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، فاسق فاجروں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ تو جس بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کے سب اپنی ذات سے بھی دین پر چلیں، اپنی ذات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں سنت کی خلاف ورزی ہو تو اس پہ آپ پریشان بھی ہوں، اس پہ آپ غمگین بھی ہوں، اور اس کو ختم کرنے کی آپ محنت اور کوشش بھی کریں۔ اصل میں ہم اپنے نوجوانوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے اللہ اور اس کے نبی کی عظمت بتاتے اور سکھاتے نہیں ہیں۔ بس وہ جو جدی پشتی دین چلا آ رہا ہے اسی کی وجہ سے آج دین موجود ہے، لیکن اگر ہر باپ ہر بھائی اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بٹھا کے سمجھائے کہ بیٹا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مانیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ برتر، سب سے زیادہ بڑے، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ شان والے، اگر ہمارے ہر بچے کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا جائے، ہر نوجوان کے دل میں، ہر بوڑھے کے دل میں اس بات کو بٹھا دیا جائے، تو کبھی کوئی نوجوان داڑھی نہیں منڈائے گا، کبھی کوئی نوجوان ننگے سر باہر نہیں نکلے گا، کبھی کوئی عورت بے پرد نہیں ہوگی، کبھی کوئی نوجوان انٹرنیٹ کھول کر فلمیں نہیں دیکھے گا، ڈرامے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ اس کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اللہ پاک کو ناراض کرنے کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، نبی کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، ہم ان کو پریشان کر دیں گے، ان پہ مسائل بھیج دیں گے، ان پہ پریشانیاں بھیج دیں گے، اور پھر کل قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔
یہ لوگ دنیا میں تو دیکھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے نبی کے نافرمان لوگ قیامت کے دن اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اچھا وہ پوچھیں گے لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تو دنیا میں ہماری آیتوں کو بھول گیا تھا نا، اللہ اور اس کے نبی کو بھول گیا تھا نا، آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو، اپنی نوجوانوں کو، اپنی عوام کو، اپنی ساری پبلک کو یہ بات سمجھائیں، اللہ پاک کی نافرمانی کر کے انسان نہ دنیا میں اچھا رہ سکتا ہے نہ مرنے کے بعد اچھا رہ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو، ہر مسلمان کو، عوام میں سے ہر ایک کو یہ بات سمجھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے بغیر ہم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، تو بتائیے کبھی ہمارا نوجوان کافروں کے پیچھے چلے گا؟ کبھی کافروں جیسی شکل بنائے گا؟ کبھی کافروں کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست آپ سب سے یہ ہے کہ بھائیو، آپ کے آس پاس جہاں کہیں اللہ پاک کی کوئی نافرمانی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہے، آپ سب پریشان ہو جائیں، آپ پریشان ہو جائیں۔ جیسے آپ کا بچہ بیمار ہو جائے آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ کا بھائی بیمار ہو جائے آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ کا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے آپ پریشان نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کو کینسر ہو جائے آپ بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں کہ بھائی میرے رشتہ دار کو کینسر ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو صحت دے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے خاندانوں میں سے اگر کوئی نوجوان انٹرنیٹ کو غلط استعمال کر رہا ہے، فیس بک کو غلط استعمال کر رہا ہے، یوٹیوب کو غلط استعمال کر رہا ہے، وہ اپنے چہرے سے داڑھی کو کٹواتا ہے، داڑھی کو منڈواتا ہے، اس کا سر ننگا ہے، وہ پگڑی پہننے کو آر سمجھتا ہے، خدائے پاک کی قسم اس کو کینسر سے بڑا مرض لاحق ہو گیا ہے، اس کو کینسر سے بڑا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ کینسر کا مریض اگر مرے گا تو امید ہے کہ بیماری کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے اور وہ جنت میں جائے گا، لیکن اللہ اور اس کے نبی کا نافرمان اگر نافرمانی کی زندگی گزار کے مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ کیا آپ کو اپنے نوجوانوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بچوں کا دوزخ میں جانا گوارا ہے؟ کیوں بھائی آپ کو گوارا ہے کہ آپ کے نوجوان دوزخ میں جائیں؟ اگر آپ کو گوارا نہیں ہے تو آپ اپنے نوجوانوں پہ محنت کریں، ان نوجوانوں کی ذہن سازی کریں، ان کے دل میں بٹھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا طریقہ کسی کا ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی سے اچھا طریقہ، آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی کے طریقے سے اچھا طریقہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ بھائی کسی کا ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی ساری کائنات سے افضل، سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں سے بڑے۔ آپ کا ارشاد ہے والذی بعثنی بالحق، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے پیچھے چلتے، تورات پہ نہ چلتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر دنیا میں ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے بغیر، آپ کی اتباع کیے بغیر، آپ کی سنت کو فالو کیے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بتائیے ہمارے نوجوان اگر یہ کافروں کے طریقے پر چلے، اگر انہوں نے کافروں جیسی شکلیں بنائیں، انہوں نے کافروں جیسے کام کیے، تو بتائیے یہ کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اس لیے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اگر اس کی طرف ہم نے توجہ نہ کی۔ دیکھیں اس وقت ہم نے بازاروں میں پھر کر اور گلیوں میں گھوم کر ہم نے یہ حساب لگایا ہے کہ ٹوپی پگڑی پہننے والے زیادہ ہیں، ننگے سر والے تھوڑے ہیں، داڑیاں رکھنے والے زیادہ ہیں، داڑیاں کٹانے منڈانے والے تھوڑے ہیں، اور اس وقت اس کو کور کرنا، اس وقت اس کمی کو پورا کرنا، اس عیب کو دور کرنا اور دین کے اس نقصان کو پورا کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر آج بھی آپ کے دینداروں نے اور آپ کے علماء نے اور آپ کے تبلیغ والوں نے اور آپ کے دینداروں نے آنکھ نہ کھولی تو پھر یہ بے دینی بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکیں گے۔ اب میں جس علاقے کا رہنے والا ہوں وہاں اتنی بے دینی ہے، ہم کتنی بھی محنت کریں ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔
ہمیں اپنا آپ بے بس نظر آتا ہے، اپنا آپ مجبور نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس وقت اگر تھوڑی سی محنت کریں گے، آپ کے یہ سارے نوجوان پگڑیاں پہننے لگ جائیں گے، ٹوپیاں پہننے لگ جائیں گے اور داڑیاں رکھنے لگ جائیں گے، انٹرنیٹ سے توبہ طائب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سب کے سب خاموش بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، تو بھائیوں پھر یہ بے دینی صرف ان تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ بے دینی آپ کے گھروں میں بھی آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی نافرمانی کو دیکھے اس پہ لازم ہے لیغیرہ بیدہ، امر کا صیغہ ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم پہ لازم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس بے دینی کو روکو۔ اگر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو اپنی زبان سے ان کو سمجھاؤ، اپنی زبان سے غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، کم از کم دل سے تو اس کو برا جانو۔ اگر تم نے دل سے بھی برا جاننا چھوڑ دیا تو تم یوں سمجھو تمہارے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یوں سمجھو تمہارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، تم ایمان سے خالی ہو گئے۔ تو بتائیے، جو باپ پگڑیاں پہنتے ہیں، ان کے چہروں پہ پوری داڑیاں ہیں اور انہوں نے کبھی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، اگر ان کے بچے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، داڑیاں رکھ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، بتائیے اس باپ کے دل میں درد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اس باپ کے دل میں درد نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس داڑھی تو ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس آدمی کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو بھائی آپ سے یہ درخواست ہے، مہربانی کر کے اپنے علاقے پہ نظر کریں، اور کہیں بھی کوئی بھی بے دینی نظر آئے، اللہ پاک کی نافرمانی نظر آئے، سب کے سب مل کر اس کو ہاتھ جوڑو، اس کے پاؤں پڑ جاؤ، اس کی منت سماجت کرو۔ او نوجوان، تو کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتا؟ یقین جانیے، یہاں بازاروں میں گھوم کر، مدرسوں میں جا کر اور گلیوں میں گھوم کر جہاں ہمیں انتہا درجے کی خوشی ہوئی ہے، وہاں ان نوجوانوں کو دیکھ کر جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، ان کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، ایسے جیسے دل میں کسی نے گولی مار دی ہے کہ ایسے ماحول میں بھی ایسے نوجوان کیوں ہیں؟ ان کو یہ اتنے داڑیوں والے کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ اتنے پگڑیوں والے کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ ٹوپیوں والے ان کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی داڑھی رکھنا آدم علیہ السلام کی سنت، نوح علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی سنت، موسیٰ علیہ السلام کی سنت، ہارون علیہ السلام کی سنت، عیسیٰ علیہ السلام کی سنت، سارے نبیوں کی سنت، اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم رسالت مآب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ جب تو سارے نبیوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہے تو بتائیے جنت میں کیسے جائے گا؟ جس نے سارے نبیوں کی مخالفت کی وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ہمارے نبی کے چہرے سے اچھا کسی کا چہرہ نہیں ہے، کہ وہی ہمارے نبی کے چہرے سے اچھا چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی کے چہرے سے اچھا چہرہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پتہ ہے کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ جن کے گھر میں خادم تھے، جن کے گھر میں نوکر تھے، ملازم تھے، اس گھر کی جو بڑی تھی عزیز مصر کی بیوی زلیخا، وہ ان پہ عاشق ہو گئی، اتنے خوبصورت تھے۔ تو زلیخا جب عاشق ہوئی تو زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں، جو دوست عورتیں تھیں، انہوں نے زلیخا سے کہا ارے زلیخا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے نوکر پہ عاشق ہو گئی ہے، نوکروں پہ عاشق تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو حضرت زلیخا فرمانے لگیں ایک دفعہ تم اس کو دیکھ تو لو کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، جب تم اس کو دیکھو گی تو پھر تم خود بتاؤ گی کہ اس پہ عاشق ہونا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا، یوسف علیہ السلام سے کہا تم ادھر سے نکل کر ادھر چلے جاؤ۔ بیچ میں اس نے عورتوں کو بٹھا دیا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے، ان کے ہاتھوں میں چھریاں دیں اور ان سے کہا تم پھل کاٹتی رہو۔ یوسف علیہ السلام جب ادھر سے نکلے اور ان کے پاؤں کی آہٹ سے ان عورتوں نے جو نظر اٹھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ وہ عورتیں کہنے لگیں حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ہائے یہ تو کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی بہت بڑا عزت والا فرشتہ ہے۔ اور
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی اور کاٹتے 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 قطعن ایدیہن اپنے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اگر وہ میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو انگلیاں نہیں اپنے کلیجے کاٹ کے رکھ دیتی۔ ہمارے نبی اتنے حسین تھے۔ تو بھائیو، جو نوجوان اتنے حسین نبی کے چہرے جیسا چہرہ نہیں بنا رہا، وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہا ہے، وہ کتنے بڑے خسارے میں جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں اور ان کے پاؤں پڑھ کر، ان کے ہاتھ جوڑ کر ان کو کہیں کہ بیٹا حضور کے طریقے پہ چلو، حضور سے اچھا کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ افضل اور برتر کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی کیا خیال ہے، آپ کے پورے علاقے میں جتنے نوجوان ٹوپی نہیں پہنتے، پگڑی نہیں پہنتے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اور داڑیاں نہیں رکھ رہے، ان سب کو سمجھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ بھائی ان سب کو سمجھائیں گے نا انشاءاللہ؟ اس کا احساس کریں۔ اس کا احساس نہیں کریں گے تو یہ بیماری بڑھتے 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 سارے ماحول کو گھیر لے گی، سارا ماحول برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا اور بے دینی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ احساس عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک درد تھا، ایک غم تھا، ایک پریشانی تھی۔ آپ کسی امتی کا دوزخ میں جانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ بھئی ہم اپنے نبی کے امتی ہیں تو ہمارے دل میں بھی تو یہ درد ہونا چاہیے، ہمارے دل میں بھی تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ جو نوجوان غلط زندگی گزار رہا ہے یہ دوزخ میں جائے گا، اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کے دل میں اپنی امت کا اتنا درد تھا، اتنا درد تھا، اتنا درد تھا کہ آپ ساری رات روتے تھے، ساری رات روتے تھے، ساری رات روتے تھے، یہاں تک کہ اللہ آپ سے کہتے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے میرے نبی، اگر یہ تیری بات نہیں مانتے، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے غم میں گھٹتے گھٹتے آپ مر جائیں گے؟ اتنا ہمارے نبی کو غم ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی غم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے نوجوان کیوں داڑیاں منڈا رہے ہیں، یہ کیوں فیس بک کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ کیوں انگریزوں کی نافرمانوں، کافروں اور مشرکوں کی ننگی عورتوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو بجھا رہے ہیں، اپنے دل کی شمع کو بجھا رہے ہیں، اپنے ایمان کو کیوں برباد کر رہے ہیں۔ اس کا غم اور درد ہم سب کے سینے میں ہونا چاہیے۔ تو بھائی یہ غم اور درد دل میں اختیار کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہ غم درد پیدا ہوتا ہے تبلیغ میں جانے سے، تبلیغ میں جانے سے۔ آپ تبلیغ میں 3 دن بھی لگائیں گے نا تو یہ دل میں احساس اور درد پیدا ہو جائے گا۔ اور علماء کے ساتھ جوڑ رکھیں، اپنا کوئی کام علماء سے پوچھے بغیر نہ کریں۔ عدالتوں میں نہ جائیں، مدرسوں میں جائیں، عدالتوں میں نہ جائیں، وکیلوں ججوں کے پاس نہ جائیں، آپ اپنے مفتیوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں۔ اللہ نے کتنے آپ کو علماء دیے، ان علماء کی قدر کریں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اتنے سارے مدارس دیے۔ ہمارا سندھ مدارس کے لیے ترس رہا ہے، علماء کے لیے ترس رہا ہے۔ ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھانے والا قاری نہیں ہے۔ آپ کے پاس کتنے اللہ نے مدرسے دے دیے، چھوٹا سا چمن ہے، 170 یہاں مدارس ہیں، ہزاروں یہاں علماء ہیں۔ یہ آپ پہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اس لیے علماء کی قدر کریں اور ان مدارس کو سنبھالیں، ان مدارس کو سنبھالیں، ان مدارس کو سنبھالیں۔ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کو روٹی عطا فرمائی ہے، ہر ایک کو گھر میں سالن دیا ہے، ہر ایک کو کپڑا اور جوتا دیا ہے۔ تو آپ بے شک آپ غریب بھی ہوں تب بھی اپنے خرچے میں سے تھوڑا سا نکال کے ان مدارس والوں کو ضرور دیا کرو۔ اگر آپ ان مدارس کو نہیں سنبھالیں گے، آپ ان مدارس کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ علماء قرضہ لے کر اپنے طلبہ کو روٹی کھلائیں گے، قرضہ لے کر اپنے طلبہ کو کھانا کھلائیں گے، اور ہوتے ہوتے قرضہ اتنا چڑھ جائے گا کہ محتمم صاحب نا امید ہو جائیں گے، مدرسین نا امید ہو جائیں گے اور کہیں گے سارے بچے گھر جاؤ، ہم مزید قرضہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کے بچے قرآن سے محروم ہو جائیں گے، حدیث سے محروم ہو جائیں گے، علم سے محروم ہو جائیں گے، دین سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی مدرسوں میں جانا ہوا، کتنے سارے مدارس ہیں جن کے محتمم صاحب پریشان ہیں اس لیے کہ جی ہمارا مدرسہ مقروض ہے، ہمارا مدرسہ مقروض ہے۔ آپ دعا کریں اللہ ہمارے مدرسے کا قرضہ اتار دے۔ کیوں مقروض ہے؟ آپ کا مدرسہ کیوں مقروض ہے؟ مدرسہ مقروض نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہاں رہنے والے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو 2 روٹی کھلانے کی بجائے 1 روٹی کھلائیں، 1 روٹی مدرسے والوں کو دیں
تاکہ آپ کے علاقے میں دین رہے، آپ کے علاقے میں علم رہے، آپ کے علاقے میں قرآن اور حدیث رہے۔ یاد رکھیں اگر آپ کے علاقے سے یہ مدارس چلے گئے نا تو دین بھی چلا جائے گا، دین بھی چلا جائے گا، دین بھی چلا جائے گا۔ عرب ممالک نے علماء ربانیین تیار نہیں کیے، عرب ممالک نے علماء ربانیین تیار نہیں کیے، اللہ والے علماء تیار نہیں کیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کتنے عرب ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے۔ جنوبی امریکہ میں جماعتیں جاتی ہیں، وہ بتاتی ہیں فلسطین کے عرب، اردن کے عرب، سعودیہ کے عرب وہاں پہ رہتے ہیں، اور اکثر ان میں سے مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کرسچن ہو گئے۔ اس لیے یہ ہمارا دین، یہ ہمارا اسلام انہی علماء کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ان علماء کو سنبھالیں، ان مدارس کو سنبھالیں۔ مدارس میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، اپنے مدرسے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اپنے مدارس کے لیے، جو آپ کے چمن کے مدارس ہیں، ان مدارس میں غریب سے غریب بھی چندہ دیا کرے، غریب سے غریب بھی، اور نہیں ہے نا تو 10 روپے جا کے دے آؤ، 20 روپے جا کے دے آؤ، 50 روپے جا کے دے آؤ، 100 روپے جا کے دے آؤ۔ آپ کے 10 روپے سے اگر کسی طالب علم کی ایک روٹی کا انتظام ہو جائے، وہ ساری زندگی قرآن پڑھے گا، پڑھائے گا، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو ایک کام کہ آپ کے علاقے میں جو بے دینی ہے اس کو ختم کرو، سب کو سمجھاؤ، ایسی محنت کوشش کرو کہ پورے یمن میں کوئی بے داڑھی نہ رہے، پورے چمن میں کوئی بے داڑھی نہ رہے، پورے چمن میں کوئی بغیر ٹوپی کے نہ رہے، بغیر پگڑی کے نہ رہے، پورے چمن میں کوئی نوجوان انٹرنیٹ کا استعمال غلط نہ کرے۔ ایسی آپ اپنے علاقے میں محنت کریں۔ دوسری بات، اپنے مدارس کو سنبھالیں، علماء کو سنبھالیں۔ تیسری بات، اہل اللہ سے استفادہ کریں، اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں۔ اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے، آپ کا دل منور ہو جائے گا، آپ کے دل میں ایمان کی روشنی آ جائے گی، آپ کے دل میں اللہ اور اس کے نبی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب اللہ اور اس کے نبی کی محبت حاصل ہو گئی تو پورے دین پہ چلنا، اللہ پاک کے نام پہ جان دینا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو بھئی اہل اللہ سے بھی استفادہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔